السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ نمبر 4 سورہ النساء ہے اور پارہ نمبر 5 آیت نمبر 88 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا تم کو ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو اوندھا کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے رخ پھرے ہوئے ہیں، وہ سچ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ایسے منافقوں کو سیدھی راہ پر ڈال دو، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ایسے لوگوں کے لیے تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی راہ نہیں ہوتی۔ یہ آیت دراصل ایک خاص مقام کے لیے اتری ہے اور منافقوں کے بارے میں ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب ہم احد سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو بہت سے جو منافقین تھے، ہم جانتے ہیں احد کے میدان میں کیا ہوا تھا۔ مسلمان گھر سے 1000 کا لشکر گیا اور راستے میں منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے اپنے 300 کے لشکر کے ساتھ بات چیت کی اور مسلمانوں کی جماعت اور جہاد کا جو لشکر جا رہا تھا اس سے واپس مدینہ موڑ گئے اور انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی۔ اس طرح مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے، اور مدینہ اس دور میں یہ جو احد کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ شکست اور جانی اور مالی نقصانات ہوئے تھے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ منافقین کا راستے میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دینا تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس آئے اس احد کے میدان سے، تو مسلمانوں کے 2 گروہ بن چکے تھے صحابہ کے۔ ایک یہ کہتا تھا کہ وہ جنہوں نے راستے میں ہمارا ساتھ چھوڑا ہے، وہ 300 کا جو لشکر تھا، عبداللہ ابن ابی جس کا سردار تھا، ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم جنگ ہارے ہیں۔ اور دوسرا مسلمانوں کا ایک گروہ تھا، وہ کہتا تھا کہ منافقین کو معاف کر دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ لڑائی نہ کر سکے ہوں اور وہ راہ راست پر آ جائیں، وہ سیدھی راستے پر آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بہت واضح کہہ دیا ہے، فَمَا لَكُم مِّنَ الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہوں میں کیوں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو اندھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم اس کو سیدھی راستے پر لگانا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ تو اس آیت سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ایسے منافقین واجب القتل ہیں، کیونکہ انہوں نے
مسلمانوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا۔ اور آیت نمبر ہے 89، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ منافقین تو ایسے ہیں، یہ چاہتے ہیں یہ بھی کافر ہو جائیں، مسلمان تم بھی کافر ہو جاؤ، تم بھی کفر اختیار کر لو جیسے یہ خود کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ چاہتے ہیں تم اور مسلمان برابر ہو جاؤ۔ اب لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان منافقین کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ یہ منافقین اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو اپنا دوست یا مددگار مت بناؤ۔ اب یہ جو مدینہ کے پاس منافقین تھے ان کی تقریباً 3 اقسام، ابھی ہم اگلی ایک آیت ملائیں تو یہ 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کی 3 اقسام کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے جو منافقین کے قبائل تھے، یہ لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، مسلمانوں سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، مگر عملی طور پر یہ اپنے جو ساتھی کافر تھے ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ رہنا ان کی مجبوری تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا ہے، اگر وہ سچ میں مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں تو وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں اور مسلمانوں کا ساتھ دیں تاکہ پتہ چل سکے وہ سچے ہیں، وہ تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، نمبر 1 کنڈیشن۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ بات اپنا گھر بار اسلام کی خاطر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو سمجھ لو یہ مسلمانوں کے سچے وفادار نہیں ہیں اور یہ سچ میں منافق ہیں، یہ صرف اسلام کا ڈھونگ رچا رہے تھے، اصل میں یہ کافروں کے ہی ساتھ ہیں۔ ایسے لوگوں کو پکڑو اور ان کو قتل کرنے سے ہرگز دریغ نہ کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِيلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ایک اور دوسرا گروہ اللہ نے بیان کیا۔ ابھی میں نے شروع میں کہا منافقین کے 3 گروہوں کے بارے میں بتایا اللہ نے۔ پہلا، اگر وہ آ جاتے ہیں گڈ، اور اگر وہ نہیں آتے تو ان کو قتل کر دو۔ ہاں، اس قتل کے حکم سے بھی 2 لوگ بچ جائیں گے، ان میں سے کون؟ إِلَّا الَّذِينَ يَصِيلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، ان میں سے بھی 2 لوگ قتل کے حکم سے بچ جائیں گے۔ ایک وہ جن کا وہ لوگ، وہ منافقین جو ایسی قوم کے ساتھ جا کے مل جائیں جن سے تمہارا کوئی وعدہ ہو چکا ہے، کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، یا پھر کیا کریں یہ لوگ، یا پھر یہ دل برداشتہ ہو کر تھک ہار کر ٹوٹے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ آ جائیں۔ ان یقاتلکم او یقاتلوا قومہم، یہ نہ تو تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی اپنے قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، یہ دونوں مسلمانوں اور کافروں سے الگ رہنا چاہتے ہیں، کسی ایک جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی لڑائی سے اور قتل سے بچ جائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کو تمہارے پر مسلط کر دیتا، فَلَا قَاتَلُوكُمْ، تو وہ تمہیں قتل کرتے، فَإِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ لوگ علیحدہ ہو کر کنارہ کش ہو کر رہتے ہیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم بھی لڑائی نہ کرو، وَأَلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بالکل اختیار نہیں دیا کہ تم ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی قتل و غارت کرو۔ اور ابھی تک ہم نے جو بات پڑھی ہے ان 89 اور 90 نمبر آیت میں، ان دونوں میں ہم نے منافقین کی 2 قسمیں تو پڑھ لی۔ ایک
قسم جو مدینہ کے ارد گرد قبائل منافقین کے آباد تھے، وہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، اور وہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور اگر وہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس نہیں آتے ہیں، وہ بہانہ بازی کرتے ہیں اور وہ کافروں کا ساتھ ہی دینا چاہتے ہیں، تو پھر وہ واجب القتل ہیں۔ اور اس واجب القتل میں 2 لوگ بچ جائیں گے، ایک وہ جو کسی ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے، جیسے صلح حدیبیہ کے دوران کفار مکہ سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا، یا پھر وہ نہ تمہارے پاس آنا چاہیں، نہ ہی وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹے دل کے ساتھ دل میں تنگی محسوس کرتے ہوئے وہ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں اور تم سے سوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہ تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، نہ کافروں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تم جہاد، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم جہاد نہیں کرو گے۔ حضرت عباس، جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بنی ہاشم ان میں سے بہت سے لوگ کفار کے ساتھ لڑائی کرنے آئے تھے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن مدینہ آ کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں کی، یعنی نہ تو وہ مسلمان ہوئے اور نہ ہی وہ کافروں کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، وہ سائیڈ پر رہے، تو مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے کہ تم ایسے لوگوں سے لڑائی کرو۔ 91 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنَكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، آپ اس کے علاوہ ایک اور قسم کے بھی منافقین کو پائیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے بھی امن میں رہو اور وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی نہ وہ تمہارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب بھی کوئی فتنہ، لڑائی کا موقع، ان کو ذرا بھی کوئی موقع ملے گا شرارت کا تو فوراً کریں گے، فوراً لڑائی کے لیے مسلمانوں کے اگینسٹ تیار ہوں گے۔ فإن لم یعتزلوکم ویلقوا علیکم السلام ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہیں ہوتے اور نہ ہی مسلمانوں سے صلح کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ہاتھ روکو اور ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو گرفتار کر لو اور ان کو قتل کر دو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اے مسلمانوں تمہیں اللہ تعالیٰ کھلے چھٹی دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو قتل کر دو۔ آیت نمبر 92 ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، ایک مومن، ایک مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل نہیں کر سکتا ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول، لڑنے والا اور جو قاتل کرنے والا، دونوں جہنمی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، قاتل کو تو جہنم ملنی ہے، لیکن مقتول تو بیچارہ بے قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی قصوروار ہے، کیونکہ وہ بھی اسی نیت سے گھر سے نکلا تھا کہ اپنے دوسرے بھائی کو قتل کرے، اب دوسرا جو ہے وہ جیت گیا ہے، نیت دونوں کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی، مارنے کی تھی۔ تو قتل جو ایک دوسرے کو لڑائی کرنا 2 مسلمان بھائیوں کا، یہ تو بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا، کوئی مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کو قتل نہ کرے الا خطأ، ہاں اگر غلطی سے کبھی ایسا ہو جائے پھر اس کا کیا سلوشن ہے؟ اسلام میں اس کنڈیشن کو کہتے ہیں قتل خطا، اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور اس کی سزا کیا ہوگی۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کسی مومن بھائی کو، اپنے مومن بھائی کو مسٹیکن، غلطی سے قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے فتحریر رقبۃ من مؤمنۃ،
ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، وہ ایک مومن غلام آزاد کرے گا۔ اب اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا تھا، قصاص نہیں ہوگا، لیکن اس کا اب کوئی سزا بھی تو ہوگی۔ وہ سزا یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، جس سے غلطی سے قتل ہو گیا ہے، اب وہ ایک مومن غلام آزاد کرے گا، یا پھر ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، یا پھر اس کے وارثوں کو خون بہا، جس کو دیت کہتے ہیں، وہ ادا کرے گا۔ الا ان یصدقوا، ہاں اگر وارث جو ہیں مقتول کے وہ معاف کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم نے کون سا جان بوجھ کے مارا ہے، تو پھر اور بات ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مقتول مومن تو تھا مگر تمہاری دشمن قوم سے تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن تو ہے لیکن وہ تمہاری دشمن قوم ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس صورت میں صرف ایک مومن غلام کو ہی آزاد کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَفِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر مقتول کا تعلق ایسی قوم سے ہے جس سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو پھر تم وارثوں کو خون بہا دیت بھی دینی ہوگی اور مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ ابھی جو ہم نے تین جو چیزیں پڑھی ہیں، پہلی یہ ہے کہ اگر کسی سے اپنا دوسرا مسلمان بھائی قتل ہو جاتا ہے غلطی سے، تو جس نے قتل کیا ہے قاتل، وہ مقتول کے فیملی کو کو خون بہا دیت بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غلام آزاد بھی کرے گا۔ خون بہا دیت جو ہے آلموسٹ سارے مکتب فکر کا اس پر اتفاق ہے، وہ 100 اونٹ ہے یا اس کے برابر کی قیمت ہے۔ ہاں امام ابو حنیفہ نے تھوڑی سی اس میں آسانی پیدا کی ہے، انہوں نے کہا اگر کوئی یکدم نہیں دے سکتا ہے تو انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ خون بہا کی دیت کی رقم 100 اونٹ ہی ہوگی یا پھر 100 اونٹ یا اس کے ایکویلنٹ رقم ہوگی، لیکن تھوڑا ٹائم دے دیا، یعنی آن دا اسپوٹ فوراً کوئی نہیں ادا کر سکتا تو دیت کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوگی، یہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ اور اگر جو قاتل ہے وہ ایسی قوم سے ہے، قاتل نہیں، جو مقتول ہے وہ ایسی قوم سے ہے جس قوم کا تمہارے ساتھ دشمنی چل رہی ہے لیکن وہ مومن ہے، جو مر گیا ہے وہ مومن تھا لیکن وہ تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا، تو اس صورت میں صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ دوسری کنڈیشن ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر جو مر گیا ہے مقتول، اس کا تعلق تمہارے اس قوم سے ہے جس کے ساتھ تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تمہارا وعدہ ہو چکا ہے، تو اس صورت میں تمہیں جو قاتل ہے اس کو ایک مومن کو آزاد بھی کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے وارثوں کو خون بہا کی دیت بھی دینی ہوگی۔ یہ 3 جو ہم نے کنڈیشنز یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہم نے پڑھی ہے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، اگر کوئی شخص غلام آزاد کرنے، جو قاتل ہے جس سے قتل ہو گیا، اگر وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھ رہا یا اس کو مل نہیں رہا تو پھر کیا کرے گا؟ شہرینی متتابعین، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا اس کے لیے طریقہ ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کس طرح خوبصورت انداز سے مسلم معاشرے کو ایک صحیح انداز سے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ کوئی جان بوجھ کے کسی دوسرے بھائی کو تو قتل کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکسٹ آیت 93 میں فرما دی ہے، فَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی اور اس کے لیے بہت عظیم بڑا
جو ہے وہ جہنم اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کرتا اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کا قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی سزا ہے۔ یعنی جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ صحیح ایک جو سب دنیا اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، اور سب سے بہترین اسوہ حسنہ نے ہمیں اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں ایک عظیم بات بتائی۔ وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو اس طرح سے حرام کر دی ہے جس طرح تمہارا اس دن، یہ شہر اور یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کی حرمت ہے۔ اور پھر فرمایا تھا، میرے بعد خبردار مومنوں، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا شروع ہو جانا، کہیں کافر نہ بن جانا۔ یعنی اللہ کی ہاں دوسرے مسلمان بھائی کی عزت، مال اور آبرو کی بہت بہت قیمت ہے، بہت درجہ ہے، اور اگر کسی سے جان بوجھ کر بھی کوئی دوسرا مومن بھائی قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کا بھی سلوشن بتا دیا۔ آیت 94 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا اللہ کے راستے میں کے لیے نکلو تو پھر کیا کرو؟ اچھی طرح ریسرچ کر لو۔ فتبینوا، یہ ریسرچ کر لو، ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام، اور اس شخص کے لیے یہ مت بات کہنا جو تمہارے اوپر سلام پیش کرے، لست مومنا، تم مومنی نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو دراصل، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہاں بہت بڑی مال غنیمت ہیں، بہت بڑی درجے ہیں، بہت بڑے تمہارے لیے اللہ نے انعامات رکھے ہوئے اپنے ہاں۔ شروع اسلام میں مسلمانوں کے لیے السلام علیکم ایک شعار تھا، یہ ایک تفریق تھی مسلمان اور کسی دوسرے شخص کے اندر فرق کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کا اور کفار کا، نو مسلم جو مسلمان تھے، ان کا لباس، زبان یا کسی دوسری چیز میں کوئی ایسی نمایاں امتیاز تو تھا نہیں جس کی بنا پر مسلمان دور سے ہی پہچانا جاتا کہ یہ مسلمان ہے۔ اس زمانے میں پگڑی پہننا، داڑھی رکھنا یہ ایک نارمل بات تھی۔ اس طرح سے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کفاروں سے جب مسلمانوں کی جنگ ہوتی تو کافر قوم کا جو مسلمانوں کے پاس حملہ ہوتا تو ان میں سے کافر قوم میں سے کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہتا، اس وقت جب اس کی تلوار کی زد، وہ مسلمان کی تلوار کی زد میں ہوتا اور وہ السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہتا، وہ اپنی طرف سے یہ کہنا چاہ رہا ہوتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، بھائی مجھے مارو نہیں۔ تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ زبان سے نکال رہا ہے، یا یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھ پہ قتل نہ کیا جائے، میرا مال نہ لوٹا جائے۔ تو اس کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نا تھوڑی سی بکریاں لے کر مسلمانوں کو راستے میں ملا، اس کے پاس تھوڑی سی بکریاں تھیں، اور راستے میں مسلمانوں کا ایک گروہ جا رہا تھا، اور اس نے مسلمانوں کو السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں نے اس بہانہ خور سمجھا اور کہا کہ یہ شاید بہانہ کر رہا ہے، تو اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا، ان سے بکریاں لی اور وہ گھر آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی، جب کسی انسان سے ملو جو تمہیں السلام علیکم تمہیں پیش کرے یا تم سے سلام دے تو اس کی اچھی طرح ریسرچ کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو کیا سچ میں وہ مسلمان ہی تو نہیں ہے، تم کسی مسلمان کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کر رہے۔ تو اس لیے یہاں اس بات کی بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اس طریقے سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اب قتل خطا ہے تو قتل خطا کیونکہ اس نے اس کو کافر سمجھ کر مار ڈالا ہے تو اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی پچھلی آیت میں یہ بات بتا دی ہے کہ اس کو قتل خطا کا
کیا انجام ہوگا۔ اس کے لیے اس کو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ورثاء کو دیت بھی دینی ہوگی جو کہ 100 اونٹ یا اس کے مطابق رقم ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک چھوٹی سی بکریوں کی پیچھے اس ایک شخص کو، مومن شخص کو قتل کر دیا، جبکہ اللہ کے پاس فعند اللہ مغانم کثیرہ، تمہارے لیے بہت زیادہ مال غنیمت موجود ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے پر فوراً تشدد کرتے تھے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے تھے، لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ نے تمہیں مسلمان کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے اور دوسرے قوم کے درمیان میں یہ اسلام ہی تو تفریق رکھی ہے، اور اس لیے فتبینوا، تم اچھی طرح سے ریسرچ کیا کرو، تحقیق کیا کرو، پھر کوئی کام کیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو بھی تم کام کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ آیا ہے 95 لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو لوگ مسلمان گھروں میں بیٹھے ہیں جو کہ معذوری کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، شامل نہیں ہوتے جہاد میں، تو اللہ کہتا ہے لا یستوی القاعدون، بیٹھنے والے مومن جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں وہ نہیں ہے برابر ان لوگوں سے غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ان کی حیثیت اور ان کی حیثیت جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لٹا دیتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے دونوں کا درجہ برابر نہیں ہوتا۔ گھر میں بیٹھے رہنے والوں کا درجہ کم ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا درجہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو گھر پہ بیٹھے ہیں اللہ نے ان کے مقابلے میں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اپنے مال اور اپنی جانیں لے کر ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے بڑے درجے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بڑی بڑی بلائیوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کے مقابلے میں نکلنے والے کو گھر سے زیادہ درجہ دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کہا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ سفر کرتے ہیں اور جس وادی سے تم گزرتے وہ بھی گزرتے ہیں، جہاں جہاں تم جہاد کرتے ہو تم بھی جہاد کرتے ہو۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی، اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں جہاد کریں کیا وہ ہمارے برابر آگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اللہ نے ان کو کسی عذر کی وجہ سے روکا، یعنی وہ بیمار تھے، وہ جہاد میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو کوئی مالی کوئی فزیکلی یا کوئی مجبوری تھی جو کہ صحیح عذر تھا اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں، اس وجہ سے، لیکن وہ جہاد میں جانے کا شوق ضرور رکھتے تھے، وہ جہاد میں جانا چاہتے تھے، یا کسی کی اہل و عیال تھا یا بوڑھی ماں تھی یا کوئی اور جسمانی کمزوری معذوری تھی، اس وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر پائے تھے، تو ایسے لوگوں کا بھی اللہ ان کی بھی قبولیت کرے گا، ان کا بھی اللہ تعالیٰ جہاد، کیونکہ انہوں نے شوق رکھا تھا، ان کے اندر جذبہ تھا، اس جذبے اور شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ ہاں، لیکن جو سچ میں جہاد جنہوں نے کیا اپنی جان اور مال سے، ان کا بیٹھے رہنے پل والوں پر تو درجہ یقیناً زیادہ ہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، جہاد فرض کفایہ ہے۔ بہت سویر کنڈیشن میں جب حالات اس قدر تنگ ہو جائیں، کوئی اور حل نہیں ہے، تو پھر جہاد فرض عین بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاد کا جو درجہ ہے اللہ کے ہاں
وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کیا چیز ہوتی ہے؟ فرض عین وہ ہے اسلامی حکومت اعلان کر دے کہ ہر خاص و عام کو جہاد کرنا ہے، ہر ایک نکلے گا صبح اپنی تلوار ہتھیار جو بھی اس کے پاس ہے۔ ہمارے اوپر بہت مشکل گھڑی آ پڑی ہے، دشمن قوم ہمارے سر کے اوپر آ گئی ہے، تو اس صورت میں ہر ایک کے اوپر نکلنا فرض عین ہے۔ مگر اگر اسلامی حکومت اعلان نہیں کرتی ہے اور کہیں جہاد کے لیے نکلنا پڑتا ہے، کوئی دشمن قوم مسلمانوں کے اوپر حملے کے لیے تیاری کر رہی ہے، تو اس صورت میں مسلمانوں کا یا مجاہدین کا نکلنا فرض کفایہ ہوگا۔ اگر کچھ لوگ اپنی کسی مجبوری کی بنا پر، گھریلو یا جسمانی مجبوری کی بنا پر جہاد میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اس جہاد کے حق میں شمولیت کا جو درجہ ہے وہ درجے کو پا لیں گے۔ فرض عین تو یہ ہے کہ ہر شخص کو وہ فرض نبھانا ہے، اور فرض کفایہ ہے کہ اگر بستی یا شہر یا محلے میں سے چند لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری بستی کے اوپر سے وہ اس فرض کو پورا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ نماز جنازہ ہے، تو اگر سب شامل ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پوری بستی اس جنازہ میں شامل نہیں ہوتی ہے، اس بستی کے چند لوگ یا آدھی بستی اس جنازے میں شامل ہو جاتی ہے، تو ساری بستی گناہ گار نہیں ہوگی، جو نہیں بھی گئے وہ بھی گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ فرض کفایہ تھا۔ لیکن جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، یقیناً وہ زیادہ اجر کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سے جہاد بھی جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ کرے گا، وہ گھر میں بیٹھے رہنے کے مقابلے میں یقیناً زیادہ بڑے درجے پر ہے۔ لیکن جنت میں داخلہ صرف جہاد ہے، یہ کہیں بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے لازمی شرط صرف توحید ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے، صدقے دل سے مان لینا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ جنت کی کنجی ضرور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اعلیٰ مقامات رکھے ہیں، بڑے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ آیت نمبر ہے 97۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، وہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ قول، وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، مجبور تھے۔ تو قولوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم اللہ کے کسی اور زمین میں چلے جاتے، کسی اور شہر میں، ملک میں چلے جاتے اور ہجرت کر جاتے۔ تو یہاں ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے بھی ایک وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، یعنی جو لوگ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنا گھر بار اللہ کی خاطر چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ دراصل مشرکوں میں ہی شامل ہیں، اور وہ کیونکہ وہ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں اور وہ صحیح طرح سے اسلام کو بھی پریکٹس نہیں کر سکتے۔ ظاہر ایک غیر اسلامی، غیر جو مسلم کنٹری ہوتی ہے، یہ شہر ہوتا ہے، وہاں پر اسلامک جو جتنے بھی احکامات ہیں ان کو صحیح طرح سے پریکٹس نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ کبھی کفار کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے رولز اور ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں، اور کبھی اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، اور جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے آئیں گے موت کے اور ان کو کہیں گا فرشتے کہ تم اس بستی میں اس حال میں کیوں پڑے ہو کہ تم مومنوں والے اعمال نہیں رہے تمہاری زندگی میں، تم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، یعنی کفر و شرک کے اندھیروں میں ہی ڈوبے رہے، تو وہ کہیں گے فرشتوں ہم لوگ بہت مجبور تھے، ہم کمزور تھے، ہم اس لیے کفار کی ہمیں بات ماننا پڑی۔ اب فرشتے ان کو جواب دیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم کہیں اور ہجرت کر جاتے۔
اس سے بڑھ کر اور کیا اگزامپل ہوگی مسلمانوں کے لیے کہ مکہ میں رہنے والے مسلمان، کچھ کمزور مسلمان تھے، کچھ غریب تھے، لیکن بہت بڑے معزز اور اچھے خاصے بزنس مین، اور اچھے خاصا ان کا نام تھا ایک مکہ کے اس دور حکومت میں، اس وقت میں. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنی پراپرٹیز، اپنا گھر، اپنا بار، اپنے بزنس، ہر چیز کو انہوں نے خیر بات کہا. اگر فوقیت تھی ان کی کوئی، اگر ان کی نظر میں کوئی چیز اہمیت رکھتی تھی، وہ اللہ اس کا رسول تھا. بس انہوں نے ہر چیز چھوڑی اور وہ مدینہ میں آ گئے. اور مدینہ آ کر اتنے اچھے اچھے معزز اور عالی شان جگہوں پر رہنے والے اور اچھے اچھے بزنس کرنے والے لوگ، ایسے زندگی گزارنا پڑی. کسی کے گھر میں انہوں نے زندگی گزاری، ٹوٹے گھروں میں، برے حال، اور بغیر کسی کاروبار کے، بغیر کسی شان و شوکت کے. اور یہ تاریخ ہمیں بہت خوبصورت، ہم اگر کبھی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی مثالیں ملتی ہیں ان ساری چیزوں کی. لیکن ان مسلمانوں نے بالکل کوئی بہانہ بازی نہیں کی، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی. اور یہ ہجرتیں اور یہ جو جہاد کرنے والے لوگ تھے، ہم سورہ آل عمران کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بہت درجات ہیں. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ لوگ جو بہانہ بازی کرتے رہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر جہاد بھی نہیں کیا اور اللہ کی خاطر ہجرت نہیں کی، اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ اسلام کے ساتھ نہیں ملے، تو جب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ موت دے گا، ان سے فرشتے پوچھیں گے بھی تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، اور موت کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. دراصل یہ آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جو مکہ میں کچھ مسلمان لوگ ایسے تھے جو مکہ میں ہی رہے، وہاں سے ہلنا نہیں چاہتے تھے، اور اوپر سے مسلمانوں کا ساتھ بھی دے رہے تھے. جب بھی مسلمانوں کے ساتھ کفار کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ کفار کا ساتھ دیتے تھے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے. آیت نمبر ہے 98. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. ہاں، وہ لوگ اس سے سائڈ پہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دے گا. وہ لوگ جو مجبور تھے، وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں یا بچے تھے، وہ اپنے شہر سے نہیں نکل سکتے تھے، ان کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، کوئی اور راستہ نہیں تھا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یہ آیت جو ہے وہ 71 نمبر آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر بھی ذکر کیا تھا ان لوگوں کا جو مسلمان سچ میں مکہ میں رہتے تھے اور مکہ کے ارد و نواح کے علاقوں میں کمزور تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، کچھ بیواؤں تھے، بوڑھے تھے، لیکن کافروں کی قید میں تھے اور ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے، کوئی سواری کا بندوبست بھی نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر سکیں، اور وہ وہاں پہ بھی مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ رکھا، یعنی اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کی مجبوری ہے وہاں پر رہنا، ان کا اور کوئی سلوشن نہیں، کوئی حل نہیں ہے. اور وہ لوگ ایسے لوگ تھے جو سچ میں اس ظالم علاقہ سے نکلنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، ہماری مدد کے لیے کوئی مجاہد، کوئی نیک، کوئی ولی اور کوئی مددگار بھیج. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں پورا 1 مہینہ قنوت کی، یعنی نماز میں رکوع کے بعد دعائیں کی، اور باقاعدہ ان کے نام لے لے کے. کتاب البخاری میں بہت تفصیل سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے لے کر جو ہے وہ ان لوگوں کو ان کے لیے دعائیں کی تھی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ ولید بن ولید
سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیہ اور دوسرے جتنے بھی کمزور مسلمان تھے، اے اللہ ان کے لیے نجات کا کوئی حل نکال۔ اور پھر یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ ان کفار پر قحط نازل کر، ان کو عذاب دے، ایسا قحط اور ایسا عذاب جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عذاب اور قحط آیا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کے اوپر بہت بڑے قحط آئے، یہاں تک کہ وہ بوند بوند کو ترستے تھے اور اناج کے دانے کو ترستے رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے، میں اور میری ماں بھی انہی کمزور لوگوں میں تھے، میری ماں معذور تھی اور ہم وہ شہر چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے بھی کوئی وسیلہ بنا، کوئی سبب بنا۔ وَمَن يُهَاجِرْ آیت 100 ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ جس زمین میں ہجرت کے لیے جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں اس کو جگہ دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی گنجائش نکال لے گا، اس میں بہت وسعت پیدا کرے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، اپنا گھر چھوڑ دے گا، اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا، وہ بھی اپنا گھر چھوڑ دے گا، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ، اور اگر اس کو موت نے آ لیا، یعنی وہ ابھی اپنی ہجرت والی جگہ پر نہیں پہنچا، تو راستے میں اس کو موت اگر آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پورا ہو گیا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے اس کی نیت جان لی، وہ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار تھا، اس نے چھوڑ بھی دیا۔ اب راستے میں اگر اس کو موت آ گئی تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کے ہاں بہت عزت و مرتبت والا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سچ میں غفور الرحیم ہے، اس آیت کا آخر بھی یہی بتا رہا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور پھر وہ بہت شرمندہ ہوا، اور وہ لوگوں سے مسئلے پوچھتا کبھی کسی کے پاس جاتا، کبھی کسی کے پاس جاتا کہ میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نکل جائے، مجھے کہیں معافی مل جائے۔ تو اس لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ ایک دفعہ بہت بڑے راہب کے پاس گیا، اور اس نے اس سے پوچھا کیا اتنے زیادہ قتل کے بعد میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرے لیے ابھی بھی کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ تو راہب نے اس کو کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی مار دیا۔ اب 100 پورے ہو گئے، تو پھر وہ لوگوں سے مسئلہ پوچھتا رہا۔ پھر ایک شخص نے اس کو کہا کہ ایسا کرو، کسی اور فلاں بستی، یعنی اس نے اس کو شہر اور بستی کا نام بتایا، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں توبہ کے لیے شاید کوئی نیک انسان، کوئی دین والا ملے، اور وہ تمہیں کوئی توبہ کا راستہ بتا دے۔ تو وہ شخص اس شہر کی طرف چل پڑا، ابھی راستے میں ہی تھا تو اس کو موت آ گئی۔ اب اس شخص نے اپنا سینہ جو ہے وہ اس بستی کی طرف جھکا لیا، ظاہر ہے جس بستی کی طرف چل رہا تھا، جب وہ گرا تو اس کا منہ اور سر جو ہے وہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس طرف تھا، اور اس کے جو پاؤں تھے جس بستی کو وہ چھوڑ کر جا رہا تھا اس طرف تھے۔ اب اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب آئی، اور اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے عذاب اور غصے کے اوپر جیت جاتی ہے، اور رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے اکٹھے ہوئے اور دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اور یہ شخص جہنمی ہے، یہ جنتی ہے۔ آخر میں دونوں فرشتوں نے یہ فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں، زمین ماپ لیتے ہیں جدھر سے یہ آیا ہے اور جدھر کو اس نے جانا ہے، جس کا فاصلہ زیادہ ہوا اور جس کا فاصلہ کم ہوا ہم اس کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ جہاں اس کو جانا تھا وہ بستی ایک بالشت، ایک ہاتھ زیادہ قریب نکلی، یعنی تھوڑی نکلی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا اور اس بستی کا فاصلہ تھوڑا ہے، اور جو فاصلہ گناہ والا راستہ چھوڑ کر آیا ہے وہ فاصلہ زیادہ نکلا، تو وہ شخص بخش دیا گیا، اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سچ میں بہت غفور الرحیم ہے، وہ بس اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، چھوٹے چھوٹے وسیلوں سے ہمیں معافی دے رہا ہے۔ اس نے ہمارے لیے توبہ کے، معافیوں کی بڑے راستے کھولے ہوئے ہیں، صرف ہمیں اس کی طرف قدم بڑھانا ہے، اور جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طرف
10 قدم بڑھاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم جب اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں، اور جب اللہ کو ہم ہاتھ پھیلا کے ملتے ہیں، ہاتھ آگے کر کے، تو اللہ اپنے باہیں کھول کے آگے ملتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف چل کر جاتے ہیں تو اللہ ہماری طرف دوڑ کے ہمیں ملنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ میرے راستے پر چلے، سیدھی راستے پر چلے، صراط مستقیم پر چلے، لیکن ہم لوگ شیاطین کے، طاغوت کے راستوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا راستے فیسینیٹ کرتے ہیں ہمیں، اور ہم ان راستوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اور اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنے غفور اور رحیم ہونے کی جو اللہ کی صفات ہیں وہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نازل کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔